اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں صرف ایک عبادت ہوگی محترم ناظرین، یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے۔ جیتے جی ہم جو بھی عمل کریں اس کا صلہ یا بدلہ ہمیں قبر سے ملنا شروع ہوگا اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے۔ یہ ہمارے رب کا فیصلہ ہے کہ جب انسان کی سانس بند ہو جاتی ہے، روح قبض ہو جاتی ہے، فرشتے روح قبض کر لیتے ہیں، تو پھر انسان کا نامہ اعمال جو دو فرشتے لکھ رہے ہوتے ہیں، ان اعمال ناموں کو کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے۔ روح قبض ہونے کے بعد ذکر اذکار سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ ایسے انسان کی آخرت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اب یا تو وہ جنت میں مزے کرے گا یا جہنم میں عذاب بھگتے گا، یہ ہمارے رب کو پتہ ہے۔ محترم ناظرین، جنت میں کوئی عبادت بھی نہیں ہوگی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سب عبادتیں ختم ہو جائیں گی، صرف عیش و عشرت ہوگی، لیکن ایک عبادت کا وہاں بھی رہے گی، یعنی اللہ کا شکر ادا کرنا۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کے منہ سے ہر وقت حمد و باری تعالیٰ جاری رہے گی، جس طرح دنیا میں بغیر کسی ارادے اور محنت کے سانس جاری رہتا ہے، اسی طرح جنت میں بلا اختیار حمد باری تعالیٰ جاری رہے گی۔ اگر دنیا میں یہ عادت پڑ جائے گی کہ ہر چھوٹی بڑی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے لگیں تو عذاب خداوندی سے نجات ملے گی، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قوی ہوتا ہے، قرب خداوندی بڑھتا ہے اور زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی آتی ہے، اپنی حالت میں قناعت کی لذت محسوس ہوتی ہے اور زندگی پر عافیت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرتے ہو تو مجھے کیا غرض پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دوں۔ سورۃ النساء۔ معلوم ہوا کہ جو ایمان والے شکر گزار ہوتے ہیں وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ سورۃ ابراہیم سے معلوم ہوا کہ جس نعمت پر بھی شکر ادا کرتے جائیں گے، نعمتیں بڑھتی جائیں گی اور دنیا کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ یقین نہ آئے تو آپ خود تجربہ کر لیں، جو بھی کام کرے گا اسے واضح طور پر محسوس ہوگا کہ اس کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ رہی ہے۔ شکر اللہ کی پسندیدہ عبادت ہے۔ یہ شکر کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اس کا اندازہ اگر ہم اس بات سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں میں سب سے عظیم اور محبوب کتاب قرآن کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو سورہ فاتحہ سے شروع فرمایا اور سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ کے الفاظ سے شروع کیا۔ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں ہے اور سورۃ فاتحہ کا پہلا لفظ ہی الحمدللہ ہے۔ آخر کچھ بات تو ہے، شکر کو اتنی اہمیت سے بیان کیا جا رہا ہے اور یہ سورت اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیے کہ اس سورت کو نہ صرف ہر نماز بلکہ ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں خدا کی حمد و تعریف ہے اور خدا تعالیٰ کو اپنی تعریف بہت پسند ہے۔ اللہ کا شکر ایسی دولت ہے جس سے بے شمار راحتیں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہیں، اور جب انسان ہر وقت شکر کرے گا تو جذبہ صبر بھی پیدا ہوگا اور تکلیف پر شکوہ شکایت نہیں کرے گا، گناہ کرتے ہوئے شرمائے گا کہ صبح سے شام تک جس کا شکر ادا کرتا رہا ہوں اب اسی کی نافرمانی کیسے کروں۔ چنانچہ یہ بھی عمل کی برکت ہے کہ شکر گزار آدمی سے گناہ بہت کم سرزد ہوتے ہیں، حسد، حرص، ہوس اور اسراف و بخل وغیرہ کے مہلک امراض سے نجات رہتی ہے۔ شکر کا ایک اور عظیم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ جتنی بھی نعمتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں ان کو وہ اپنا کمال نہیں سمجھتا بلکہ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ہی کا انعام سمجھتا ہے، اس کا اقرار کرتا ہے، تو جب اپنے کمال پر نظر ہی نہ رہی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی نسبت کرتا رہتا ہے، تو پھر اکڑنا اور اترانا کس بات پر ہوگا؟ تکبر اتنا خوفناک کبیرہ گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کے دل میں ذرہ برہ پر بھی تکبر ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جو کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہوا، جس کو جنات ہوا میں لے کر چلتے تھے، پرندوں کا سایہ ہوتا تھا اور کتنی ہی مخلوقات ساتھ ساتھ چلتی تھیں، اسی شاہانہ آب و تاب کے ساتھ تخت سلیمانی اڑا جا رہا تھا کہ اسے دیکھ کر جنگل میں ایک لکڑہارے کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان و شوکت ہے۔ ہوا نے فوراً یہ آواز حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت اتارنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اسی لکڑہارے کے پاس لے چلو۔ لکڑہارا تھر تھر کانپنے لگا کہ معلوم نہیں مجھ سے کیا جرم سرزد ہو گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا، تم نے کیا کہا تھا؟ اس بیچارے کو خوف کی وجہ سے یاد بھی نہ رہا، دیر سوچ کر کہا کہ میں نے تو صرف یہی کہا تھا، سبحان اللہ، آل داؤد کی کیا شان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے لشکر سلیمانی دیکھ کر رشک آیا، لیکن تجھے یہ بات معلوم نہیں کہ تو نے جو سبحان اللہ کہا تھا اس کے سامنے ایسے ہزاروں لشکروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تجھے معلوم بھی نہیں کہ صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے تجھے کتنا اونچا مقام مل گیا ہے۔ پہلی چیز شکر ہے۔ سب سے پہلے تو یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ صبح جاگنے اور رات کو سونے سے پہلے اپنی ذات اور ماحول پر سرسری نظر ڈال کر اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ دین و دنیا کی نعمتوں کا دھیان کر کے اجمالی شکر ادا کر لیا کریں، خصوصاً ایمان کی دولت جو اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے اور جو عافیت عطا فرما رکھی ہے، دل سے اس پر شکر ادا کیا کریں اور ان نعمتوں کے صحیح استعمال کا عزم رکھیں۔ اس کے علاوہ جس نعمت کا بھی دھیان آیا کرے، دل میں چپکے سے شکر ادا کر لیا کریں، یعنی جب بھی تمہاری مرضی کے موافق کوئی کام ہو جائے جس سے تمہیں خوشی، دل کو سکون ہو، تو چپکے سے کہہ دیا کرو، الحمدللہ، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ صبح سے شام تک سینکڑوں کام ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کے مرضی کے موافق ہوتے ہیں۔ صبح آنکھ کھلی، صحت بالکل ٹھیک ہے تو کہہ دی الحمدللہ، گھر والوں کو دیکھا وہ سب بھی تندرست ہیں تو چپکے سے کہہ دیا الحمدللہ، نماز کو گئے، جماعت مل گئی تو کہہ دیا الحمدللہ، صبح کا ناشتہ وقت پر مل گیا تو کہہ دیا الحمدللہ، کام پر جانے لگے، خطرہ ہے کہ دیر نہ ہو جائے مگر صحیح وقت پر کام پر پہنچ گئے تو کہہ دیا الحمدللہ، بس میں جانے والے کو خطرہ ہے کہ بس ملے یا نہ ملے، مل گئی تو کہہ دیا الحمدللہ، بس میں چڑھ گئے تو معلوم نہیں سیٹ ملے نہ ملے، سیٹ مل گئی تو کہہ دیا الحمدللہ، واپس آنے پہ اہل خانہ کو حشش بشاش دیکھا تو کہہ دیا الحمدللہ، گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا تو کہہ دیا الحمدللہ، غرض جو بھی چھوٹا بڑا کام ہو یا طبیعت کے موافق ہو جائے یا کوئی دعا قبول ہو جائے، جس بات سے بھی دل کو لذت و مسرت حاصل ہو، جس کی کار خیر کی بھی توفیق ہو جائے، اس پر اللہ کا شکر دل اور زبان سے ادا کرنے کی عادت ڈال لیں۔ اس کام میں نہ وقت لگتا ہے، نہ مال خرچ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی محنت لگتی ہے، بلکہ اگر خدا نخواستہ کوئی تکلیف یا پریشانی لاحق ہو جائے تو اس کے تدارک سے پہلے اس پر نظر کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی استحقاق کے گرد و پیش میں کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں جو تقویت قلب کا باعث ہیں، اگر یہ ہوتی تو اس پریشانی اور تکلیف میں کیا حالت ہوتی۔ انشاءاللہ اس طرف دھیان کرنے سے عقلاً سکون حاصل ہو جائے گا، اگرچہ طبعی پریشانی یا تکلیف کا اثر باقی رہے۔ بلا مبالغہ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہر وقت ہم کو حاصل ہیں، اگر ان سب پر نہیں تو کم از کم کچھ نعمتوں پر شکر اس طرح ادا ہو جائے گا۔ اس طرح مشق کرنے سے انسان شکر کا ایسا عادی ہو جاتا ہے کہ ہر اچھی چیز پر دل ہی دل میں اس کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، کسی دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور یہ عظیم الشان عبادت سر انجام پاتی ہے، اور شکر کرنے سے اللہ تعالیٰ بہت
بہت ہی زیادہ انسان کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی بہت ڈھیر و ڈھیر آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کی میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالی آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔